بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے بلند اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس سے پہلے کہ گزارشات کا آغاز کیا جائے، میری آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ مل کے بیٹھ جائیں، جمع ہو کے بیٹھیں، اکٹھے ہو کے بیٹھیں، میرے لیے آپ سے بات کرنا آسان ہوگا، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ موسم تو وہاں بھی سرد ہے اور یہاں بھی سرد ہے، جگہ آگے کافی خالی ہے، ذرا زحمت ہوگی، آپ ذرا قریب آ جائیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھ لیں۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اللہ رب العزت معبود حقیقی، مالک کائنات، وہ اللہ جس نے اپنے وجود کو صداقت مصطفیٰ کے ذریعے منوایا ہے۔ وہ مالک ارشاد فرما رہا ہے، اور میں نے قرآن حکیم سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ ہر مجلس میں ہم قرآن سے ایک آیت آغاز میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ملت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ قرآن ہم ہی پڑھتے ہیں۔ وہ جو نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، ان کا قرآن کوئی اور ہے۔ تو جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں انہیں جا کے اپنے گھر پڑے ہوئے قرآن میں ڈھونڈ لو، اگر یہ آیتیں ان میں ہیں تو
تو پھر ہم بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. اختلاف معنی میں ہے. معنی دنیا کچھ اور سمجھتی ہے، ہم کچھ اور مانتے ہیں، کیونکہ ہم معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. معنی سمجھنا اور ہے، معنی مانگنا اور ہے. ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے قرآن ان سے لیا ہے جنہوں نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا ہے، اور دنیا نے قرآن ان سے لیا ہے جنہیں نزول قرآن کے بعد بھی قرآن یاد نہیں ہوا ہے. بسم اللہ، دعا فرمائیے. آیت میں نے پڑھ دی اور آپ نے اسے سماعت فرما لیا. بڑی معروف آیت مبارکہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنین، آپ بھی ایسے صلاۃ بھیجیں جیسے صلاۃ بھیجنے کا حق ہے. بے توجہ، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ صلاۃ کا ترجمہ جو درود کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ درود بھیج کون کون سکتا ہے. کسے یہ اختیار ہے کہ وہ درود بھیجے؟ اللہ درود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. اب اللہ ہر بندے سے تقاضا ہی نہیں کر رہا درود بھیجنے کا. اب آگے جو خطاب ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم درود بھیجو. یعنی درود کے لیے تین میں سے ایک ہونا ضروری ہے. یا اللہ ہو، یا فرشتہ ہو، یا مومن ہو. اللہ کوئی ہو نہیں سکتا، فرشتے ہم میں ہیں نہیں، تو پھر درود پڑھنے کے لیے پہلے مومن ہونا ضروری ہے. پہلے دیکھ لیں مومن کسے کہتے ہیں، مومن ہے کون؟ مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو، وہ مومن ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ مومن ہے. تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ نبیوں کے سلطان نے خندق کے میدان میں دکھایا تھا. بڑی مہربانی. خندق کے میدان میں سرکار دو عالم نے ایمان دکھایا تھا. جس کے دل میں وہ ایمان ہے وہ مومن ہے. جب علی چلے تھے اور سرکار نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایمان کے دعوے داروں سے کہا تھا ایمان وہ جا رہا ہے زندگی ہو. جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے. اس کا مطلب ہے کہ درود پڑھنے سے پہلے علی والا ہونا ضروری ہے. اگر دل میں علی ہے تو پھر درود پڑھو، فائدہ ہوگا. اور اگر دل میں ہی علی نہیں تو پھر درود پڑھنے کا فائدہ نہیں. یہ تو تین حیثیتیں واضح ہو گئیں کہ درود کون کون بھیج سکتا ہے، کسے کسے درود بھیجنا چاہیے. اور جب ہم نے درود بھیجا تو ہم نے کیسے بھیجا؟ ہم نے کہا یہ لیں آل محمد یہ درود ہے؟ نہیں، ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تو درود بھیج. ہم نے تو نہ بھیجا، ہم نے تو اللہ سے کہا کہ اللہ تو بھیج. دو کام بندے نہیں کر سکتے.
میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں عزیزوں کو بھی سفر میں ساتھ رکھوں. درود بھی بندے نہیں بھیج سکتے اور لعنت بھی بندے نہیں بھیج سکتے. لعنت بھی اللہ نے ہی بھیجنی ہے، ہم نے تو دعا ہی مانگی. اگر بندوں کے اختیار میں ہوتا درود بھیجنا اور لعنت بھیجنا تو جس پہ چاہتے اس پہ درود بھیج دیتے، جس پہ چاہتے اس پہ لعنت بھیج دیتے. یہ اللہ نے زیدی صاحب 2 رجسٹر بنائے. بابا جی 2 رجسٹر اللہ نے بنائے ہیں، ایک لعنت والا، ایک صلوات والا. جو صلوات والا رجسٹر ہے اس میں اللہ نے کچھ نام لکھ کے اس پہ مہر لگا کے اسے بند کر دیا ہے، اب اس میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا. لیکن لعنت والا رجسٹر ابھی کھلا ہے اور اسے کھلا رہنا ہے. اور اس میں نام لکھوانے کے لیے نہ رشوت کی ضرورت ہے نہ سفارش کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، وہ اختیار کیا جائے تو لعنت والے رجسٹر میں اللہ نام لکھ دیتا ہے. اور وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ جب بھی علی کی ولایت پڑھی جائے ذرا چہرے کا رنگ بدل لو، لعنت والے رجسٹر میں نام لکھا جائے. زندگی آپ کے لیے سلامت. یہ میں باتیں آسان ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے عزیز بھی موجود ہیں، بزرگ تو ویسے دعا دے دیں گے. درود اور لعنت بندے نہیں بھیج سکتے، وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو بھیج. اس کا مطلب ہے کہ درود کوئی چیز ایسی ہے جو بندوں کے اختیار میں نہیں. بھائی توجہ. اچھا دیکھنا یہ ہے کہ یہ درود ترجمہ کس کا ہے. یہ توجہ، یہ درود کس کا ترجمہ ہے؟ صلات کا. ہم تو صلوات کہتے ہیں، ویسے لفظ صلات ہے، صلات کا ترجمہ ہے. اور صلات نماز کو بھی کہتے ہیں، اور نماز کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں صلات ہے. نہیں توجہ، اس میں صلات ہے اس لیے. یہ رکوع بھی تو کہا جا سکتا تھا نماز کو، نماز میں رکوع بھی تو ہوتا ہے، لیکن رکوع نہیں کہا. بے توجہ. میں اس کی ایک مثال عرض کر دوں. جو بندے شہید محسن نقوی صاحب کو جانتے ہیں نا، ان کی کتاب ہے موج ادراک. اس میں ایک نظم ہے جس کا نام موج ادراک ہے. اس کی وجہ سے کتاب کا نام ہی موج ادراک ہو گیا. چونکہ حاصل کتاب وہ نظم ہے، اس لیے کتاب کا نام ہی موج ادراک ہے. نماز میں رکوع بھی ہے لیکن اسے رکوع نہیں کہتے. ساری نماز کو اجتماعی حیثیت میں رکوع نہیں کہا گیا. اس میں قیام بھی ہے لیکن بابا جی اسے اجتماعی حیثیت میں قیام نہیں کہا. اس میں تکبیر بھی ہے، اسے اجتماعی حیثیت میں تکبیر نہیں کہا گیا. اس میں ذکر بھی ہے، اسے اجتماعی حیثیت میں ذکر بھی نہیں کہا گیا. اس میں سجدہ بھی ہے، اسے اجتماعی حیثیت میں سجدہ بھی نہیں کہا گیا. اس میں سلام بھی ہے لیکن اجتماعی حیثیت میں اسے سلام نہیں کہا گیا. اس میں ایک جملہ ہے جسے صلات کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری نماز کو صلات کہہ دیا گیا، چونکہ حاصل نماز ہی وہ جملہ ہے، اس لیے اسے صلات کہہ دیا گیا. بھائی توجہ فرمائیے گا، اس لیے اسے صلات کہا گیا. اور صلات میں، نماز میں صلات ہے اور وہ واجب. تھوڑی مشکل بھی ہوگی گفتگو، تھوڑی ثقیل بھی، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے. مجھے اس مشکل سمندر سے گزرنے کے لیے آپ کی توجہات کا سفینہ دستیاب ہے اور میں بڑی آسانی سے پار اتر جاؤں گا اور آپ میرے ساتھ بھی چلیں گے. یہ صلات کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نماز میں جو ذکر اللہ کا ہے نا وہ واجب ہے، جو بندوں کا ہے وہ مستحب ہے. بے توجہ، نماز میں جو ذکر خدا ہے نا وہ واجب ہے
اور جو بندوں کا ہے وہ مستحب ہے۔ اسی سال میں عشرہ پڑھ رہا تھا گجرانوالہ میں، تو ایک صاحب درمیان سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ یہ بتا دیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ میں نے کہا اگر ذکر بندے کا ہے تو مستحب ہے، اللہ کا ہے تو واجب ہے۔ میں تھوڑی توجہ چاہوں گا، اگر ذکر بندے کا ہے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے، سارے بندے اختلاف کی وجہ سے خاموش نہیں ہوتے، کچھ بندے مزاج کی وجہ سے بھی خاموش ہوتے ہیں۔ خاموشی کئی لوگوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، ان کے چہرے بتا دیں گے کہ وہ میرے ساتھ ہیں یا نہیں، سفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ذکر بندے کا تو مستحب، اگر ذکر اللہ کا تو واجب۔ نماز میں جو ذکر بندوں کا ہے نا وہ مستحب ہے۔ مثلا قنوت میں آپ دعا مانگیں نہ مانگیں، بندوں کے لیے دعا تو کوئی حرج نہیں، بے توجہ۔ مغفرت کی دعا مانگے اللہ سے تو وہ اور بات ہے، قنوت ویسے ہی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں۔ مثلا آپ اس میں آخری سجدے میں کہتے ہیں یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، تو یہ واجب نہیں، یہ مستحب ہے۔ آپ قنوت میں کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ واجب نہیں، لیکن شافعی سے لے کے خمینی تک سب نے یہ مان لیا ہے کہ جب تک نماز میں درود نہیں نماز باطل ہے۔ اس کا مطلب ہے درود واجب ہے، اگر واجب ہے تو ذکر بندے کا نہیں۔ نہ توجہ چاہوں گا، اگر واجب ہے، بڑی مہربانی، اگر واجب ہے تو پھر ذکر بندے کا نہیں۔ اس کا وجہ سے ہی نام نماز کا صلاۃ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ صلاۃ میں ہے کیا کیا۔ اب میں سمیٹ لوں، پھر اس کو پھیلائیں گے اور پھر سمیٹ لیں۔ یہ صلاۃ ذرا آپ پڑھیں، ذرا بلند آواز سے جو پڑھتے ہیں آپ۔ یہ درود کاملہ، یہ صلاۃ کاملہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مستحب درود بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں۔ کامل یہیں تک ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس میں اگر میں بابا جی اینٹیٹیز الگ الگ کروں تو جو بات سامنے آئے گی نا کل کے، اس میں کیا کیا ہے؟ اللہ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں، محمد ہیں اور ان کی آل ہے، اور صلاۃ ہے، وہ بھیجنی اللہ نے ہے، بھیجنی ہے مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر۔ بے توجہ، بھئی توجہ، پوری توجہ۔ بھیجنی اللہ نے ہے، کس پر بھیجنی ہے؟ ذرا بولیں، مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر۔ بھیجنا کیا ہے؟ صلاۃ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ صلاۃ میں کیا کیا ہے جو اللہ بھیجتا ہے۔ اگر اس کا مطلب رحمت ہے تو بے توجہ، اس کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھوں، وہ تو اس نے پہلے دن فیصلہ کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت کاملہ بنا کے بھیجا ہے۔ بے توجہ، عالمین کے لیے رحمت کاملہ بنا کے بھیجا ہے، اور پھر نبی کا رحمت کی حیثیت سے اختیار بھی بتایا، اور اس میں کہا کہ وسعت رحمتی کل شے، ہماری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے وہ رحمت ہے، چاہے اس کا نام محمد ہے چاہے علی ہے۔ یہ ایک ٹچ میں نے سورہ یاسین کا بھی دیا اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔
جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، جس کا اختیار ہر شے پر ہے، وہ محمد ہیں یا علی ہیں، وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں، رحمت تو پہلے سے ہے، تو اب اللہ کیا بھیج رہا ہے؟ بے توجہ، ایک دعا ادھر بھی مانگی جاتی درود کے ساتھ ساتھ، اور وہ دعا کیا ہے؟ اس کے آخر میں کہا جاتا ہے ربنا وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ، اے اللہ ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ بے توجہ، ایک جملے میں مقام محمود سمجھا دوں گا، جہاں محمد بیٹھ جائیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا جن کے ہاں، جہاں مصطفیٰ بیٹھ جائیں نا، اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ وہ کسی کی جھولی میں بیٹھیں تو وہ مقام محمود ہے، وہ کسی کے زانو پہ بیٹھیں تو وہ مقام محمود ہے، کیونکہ مقام عزت والا کیوں ہے یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب اللہ نے کہا نا شہر کی قسم تو پھر واضح کر دیا، اس لیے وَلَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے اس شہر کی قسم نہیں ہے کہ اس میں بھئی توجہ حجر اسود ہے، اس میں میرا گھر ہے، اس میں صفا و مروہ ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تیری نالین کے تلوے اس شہر کی مٹی کو عزت عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ عزتیں بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، بات زیادہ پھیل نہ ہے۔ ایک دعا ادھر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ دعا کس کے حکم سے یہ مجھے نہیں پتا۔ بے توجہ، یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ ان پہ بھیج۔ میں پہلے اس کے لیے تھوڑا وقت میں نے پہلے مانگا تھا، وہ مجھے مل گیا، نوازش ہے۔ جناب ابراہیم بھی ایک دعا مانگ رہے تھے، آپ بیزار تو نہیں بیٹھے؟ جناب ابراہیم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، بے توجہ، تو وہ کہہ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں بھی ویسے مسلم بنا جیسے مسلم ہم ہیں، ہماری ذریت میں بھی ویسے مسلم بنا جیسے ہم ہیں، لیکن میرا مقصد اگلے لفظوں کے ساتھ ہے، اور کہہ رہے تھے ربنا وجعلنا، ربنا وابعث، اور ان میں رسول بھیج، بھئی توجہ، ان میں رسول بھیج۔ تو اگر ابراہیم نہ کہتے تو رسول نہ آتے، جو ابراہیم دعا مانگ رہے تھے۔ اب تھوڑی زحمت اور آپ کو دوں گا، جب ابراہیم سے پہلے دن اللہ نے نبیوں کی صف میں بٹھا کے کہہ دیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دے چکوں تو پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ جب ابراہیم کو پتا تھا رسول نے آنا ہے تو پھر کیوں کہہ رہے تھے اسے بھیج؟ اس کا مطلب ہے ابراہیم وہ کہہ رہے تھے جو اللہ کو پسند ہے۔ میری طرف دیکھیں گے تو پھر بات پہنچے گی، ابراہیم وہ کہہ رہے تھے جو اللہ کو پسند ہے، یعنی نبی کے آنے کی دعا مانگ کے نبی کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، اپنے لیے مانگ رہے تھے، چونکہ ابراہیم کو پتا تھا کہ اللہ نبی کے آنے پر راضی ہے، اور اگر میں اللہ کی رضا میں اپنی رضا ملاؤں گا تو اللہ پھر مجھے بھی کچھ عطا کرے گا۔ یہ جو آپ درود کی دعا مانگتے ہیں بے توجہ، وہ تو فیصلہ ہو چکا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، تو پھر آپ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ دعا مانگیں؟ چونکہ اللہ اپنے بندوں پہ کریم ہے اور اس کا فیصلہ اس نے کر دیا تھا۔ بھائی توجہ میری طرف دیکھیے گا، گردنیں نہ پنیں، ایسی گفتگویں ذرا کم ہوتی ہیں ممبر سے، اس لیے بعض اوقات الجھن بھی ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ کریم ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا تھا اللہ نے، جب اس نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ جو ہم نے مصطفیٰ کو تم میں بھیجا ہے نا، اس کا حق تم نہیں رکھتے تھے، ہم نے کرم کیا۔ یہ جو مصطفیٰ کو ہم نے بھیجا ہے نا، اس کا استحقاق تم نہیں رکھتے تھے، یہ ہم نے کرم کیا۔
اس کا مطلب ہے جس کا حق نہ ہو وہ مل جائے تو وہ کرم ہے۔ اب میں جملہ فضیلت کا کہنے جا رہا ہوں، جس کا بندہ حق نہ رکھے اور وہ مل جائے اسے کرم کہتے ہیں۔ بڑی فضیلت کا جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں، جو حق نہ ہو وہ مل جائے یہ کرم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، محمد کا ابو طالب کے گھر میں رہنا اللہ کا کرم نہیں، اللہ کا عدل ہے، عدل الہیہ کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ ابو طالب کے گھر میں رہیں۔ یہ تو پہلے دن فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو ہم نبی تم میں بھیج رہے ہیں یہ تقاضا عدل نہیں ہے، ہم نہ بھی بھیجتے تو تم حق نہیں رکھتے تھے۔ یہاں ایک آیت اور پڑھوں گا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ جب کہہ دیا ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے تو پھر عدل کا تقاضا تھا کہ مصطفیٰ کو بھیجے، لیکن فرمایا عدل نہیں ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے اسے بھیجا ہے۔ اگر نہ بھی بھیجتا تو تم محمد کا حق مجھ پہ نہیں رکھتے، میں نے پہلے بھی تو نبی بھیجے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کرم ہے، چونکہ اللہ اپنے بندوں سے کریم ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وہ مانگو جو میں چاہتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، پھر اس کے بدلے میں مصطفیٰ تو رحمت کل ہے، میں رحمت کل کے صدقے میں تم پر رحمت بھیجوں گا۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ درود پڑھتا ہے نا وہ مصطفیٰ کو کچھ نہیں دیتا۔ ابھی میں سرکار پہ رکا ہوں، ابھی اگلی لفظ میں نے نہیں کہی، وہ سرکار دو عالم کو کچھ نہیں دیتا، وہ اپنے لیے کچھ لیتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ، اللہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ نے وقت کا تعین کیا ہے؟ بھائی جان دیکھیے گا میری طرف، اللہ نے بتایا کہ میں اس وقت درود بھیجتا ہوں، اس وقت نہیں بھیجتا۔ تو آپ میں تو ہم میں تو ہے، ہم کسی وقت بھیجتے ہیں کسی وقت نہیں بھیجتے۔ اللہ تو ہر وقت بھیجتا ہے۔ جب اللہ ہر وقت بھیجتا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ جو وہ ہر وقت بھیجتا ہے وہ ہے کیا۔ رحمت تو وہ پہلے سے ہے، وہ جو ہر وقت بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ ہے جو اللہ بھیجتا ہے۔ ہم صلاۃ پڑھتے ہیں وہ بھیجتا ہے، ہم صلاۃ پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر۔ اس کا مطلب ہے جو نماز عرش سے محمد کے لیے آئے اسے اللہ کا درود کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے توجہ فرمائی، میں نے بات کا نتیجہ تو عرض کر دیا ہے۔ جو صلاۃ عرش سے مصطفیٰ کے لیے آئے اسے درود کہتے ہیں، اور جو یہاں سے اللہ کے لیے جائے اسے نماز کہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کے بھیج رہے ہیں، وہ صلاۃ مصطفیٰ کے لیے بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عرش کی عبادتیں ہیں ان کا منبع محمد ہے۔ نہیں، توجہ فرمائی آپ نے، جو عرش کی عبادتیں ہیں ان کا منبع محمد ہے۔ لیکن یہ میں نے لفظ عبادت کہہ دیا، اس پہ مجھے رکنا پڑے گا کیونکہ معبود عبادت نہیں کیا کرتے۔ جو عبادت کرے وہ معبود نہیں۔ اور یہی تو سرکار رضا بادشاہ نے جاسلیک نصرانی سے کہا تھا، جب اسے میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ جناب عیسیٰ پہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، چونکہ وہ تسلیس کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ عیسیٰ خدا ہیں، تو سرکار رضا بادشاہ نے کہا تھا بڑے نبی تھے، صاحب کتاب تھے، اولے العزم رسول تھے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ عبادت زیادہ نہیں کرتے تھے۔ جاسلیک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگا جی آپ نے نبی پہ تہمت لگا دی کہ عبادت زیادہ نہیں کرتے تھے۔ سرکار کے چہرے کے تیور بدلے اور سرکار رضا بادشاہ کے ہونٹوں پر علی بادشاہ کا تبسم آ گیا۔ مسکرا کے کہتے ہیں بتاؤ اگر عبادت کرتے تو کس کی کرتے تھے؟ کہنے لگا اللہ کی۔ تو سرکار مسکرا کے کہتے ہیں کبھی اللہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ بھائی زندگی آپ کی سلامت ہو، میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ملے رہیں اور بات بھی آگے بڑھتی جائے، رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ جو معبود ہو وہ عبادت نہیں کیا کرتا، لیکن یہاں میں روک رہا ہوں، جو معبود ہے وہ عبادت، بولو، شام تک میں نے آپ کو بٹھائے رکھنا، جب تک بات واضح نہیں ہوگی میں رخصت لینے والا نہیں ہوں۔ 22 سفر کی ایک ہی مجلس ہم لکھا کرتے ہیں،
اور اس کے لیے حاضر ہوئے اور اس کی ڈیوٹی پوری کر کے میں آپ سے رخصت لوں گا. بھائی معبود عبادت نہیں کرتا تو جب وہ عبادت ہی نہیں کرتا تو اس نے نبی کو محمد کیوں کہا ہے؟ یہ توقع مجھے آپ سے ہرگز نہ تھی کہ آپ اتنی وضاحت چاہیں. جب وہ عبادت ہی نہیں کرتا تو وہ مصطفیٰ کو محمد کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا چلیں ایک آیت اور پڑھنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے عالمین کے رب کے لیے جو اللہ ہے. الحمد ہے عالمین کے رب کے لیے جو اللہ ہے. اس کا مطلب ہے حمد تو اللہ کی ہوتی ہے. حمد کس کی ہوتی ہے؟ بولو بھائی میرے محسنوں. حمد کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کا مطلب ہے جس کی حمد کی جائے اسے اللہ کہتے ہیں اور اللہ جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. بھائی ذرا توجہ فرمائیے گا. اللہ جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد ہے ہی حمد سے. اچھا کسی بچے سے بھی کہہ دیں نا کہ حمد آتی ہے، جو چوتھی پانچویں میں پڑھتا ہے نا وہ کہے گا جی آتی ہے. اسے پوچھے حمد کیا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جس میں اللہ کی تعریف. اور اسے کہا جائے کہ تمہیں نعت آتی ہے تو وہ کہتا ہے آتی ہے. پوچھا جائے نعت کسے کہتے ہیں تو بچہ بھی بتا دے گا نعت اسے کہتے ہیں جو نبی کی تعریف میں پڑھی جائے. اس کا مطلب ہے بندے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ نبی کی حمد پڑھتا ہے. زندگی آپ کی سلامت رہے. میں نتیجے پہ آ گیا ہوں، بالکل نتیجے پہ آ گیا ہوں. بندے نعت پڑھتے ہیں اور اللہ حمد پڑھتا ہے. اللہ حمد نبی کی پڑھتا ہی اس لیے ہے چونکہ وہ درود بھیج سکتا ہے. ذرا توجہ چاہیے گا. ایک بات ذہن میں رہی، میں نے صلاۃ اور حمد کو ملایا کیونکہ حمد اسی کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے صلاۃ ہو. جس کے لیے نماز ہے حمد اسی کے لیے ہے نا. تو وہ اللہ حمد بھی بھیج رہا ہے، صلاۃ بھی بھیج رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ درود میں حمد بھی شامل ہے. درود میں حمد بھی شامل ہے. اب اپنے 8ویں امام کا فرمان سناؤں. میرے مولا سے پوچھا گیا، بھائی نیاز حسین جاگیے. پوچھنے والا مامون کا درباری فضل بن سہل ہے. کہنے لگا سرکار یہ بتا دیں کہ درود کن پر ہے؟ سرکار نے فرمایا جنہیں اللہ راضی کرنا چاہتا ہے. بھائی زندگی آپ کی بڑی مہربانی. یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا آباد رہے. درود ان پر ہے جنہیں اللہ بولو راضی کرنا چاہتا ہے. جو اللہ کو راضی کرنا چاہیں ان پر درود نہیں. جنہیں اللہ راضی کرنا چاہے ان پر درود ہے. لیکن میں یہاں آگے بڑھوں گا، ایک لفظ آگے بڑھوں گا، اور آل پر بھی درود ہے. آل پر بھی. یہ آل کیا ہے؟ خاموشی ہو جائے گی. ذرا فرمائیں آل کیا ہے؟ جو پتہ ہے آپ کو وہ کہہ دیں. میں کو ماسٹروں بھی سزا دوں گا آپ نے غلط کہا. آل کے معنی جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، اولاد آپ کے ذہنوں میں ہے نا. 5 اماموں کا فرمان ہے نحنو آل اللہ، ہم اللہ کی آل ہیں. بھائی 5 ائمہ کا فرمان ہے ہم اللہ کی آل ہیں. اگر اللہ کی آل ہیں تو وہ لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے. یہ تو عیسائیوں نے بھی کہہ دیا تھا. میں چاہتا یہ ہوں کہ بات خشک نہ ہو اور ساتھ ساتھ آپ چلتے بھی رہے. وہ جو عیسائی کہتے تھے نا کہ یہ حسنین اللہ کے بیٹے ہیں، وہ مباہلہ میں آئے تھے. وہ جو عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ مباہلہ میں آئے تھے.
اور مباہلہ میں آگے انہوں نے کہا تھا جی اب ہم نے مباہلہ نہیں کرنا. دیکھا کسے تھا؟ حسنین کو. سیدہ تو پیچھے تھی، علی ان سے بھی پیچھے تھے. کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن جب مباہلہ میں آئے حسنین کو دیکھا تو کہنے لگے اب ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. پتہ کیوں کہا؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبیں، تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے. زندگی آپ کی جی سلامت ہو. خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں، آباد رہیں جی، سلامت رہے، زندگی آپ کی. بڑی مہربانی، بہت مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت نوازش. آپ نے بڑا میرے ساتھ تعاون کیا ہے. میں اگلا جملہ کہہ کے آپ کو بالکل منزل کے قریب لے کے جانے لگا ہوں. صلوات بلند آواز سے پڑھ. معصوم نے فرمایا نحن آل اللہ، ہم اللہ کی، بولو آل. پوری توجہ چاہو، ہم اللہ کی آل ہے. آل کے معنی اگر اولاد ہوتا نا تو معصوم کبھی نہ کہتے کہ ہم آل اللہ ہیں. آل کے معنی اولاد نہیں، اولاد اور ہے، آل اور ہے. آل اولاد ہو سکتی ہے بھئی توجہ، آل اولاد ہو سکتی ہے اور اولاد ضروری نہیں کہ آل ہو. میں ذرا آل کے معنی سمجھا دوں کہ آل کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری پوچھ رہے تھے سرکار دو عالم سے، سرکار یہ جو آپ نے فرمایا کہ دم بریدہ درود نہ پڑھو، پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو سرکار ذرا یہ بتا دے کہ یہ آل کیا ہے. سرکار نے فرمایا جو مجھ جیسے ہیں اور میں ان جیسا ہوں. جو مجھ جیسے ہیں اور میں ان جیسا ہوں وہ آل ہیں. جو مجھ جیسے ہیں اور میں ان جیسا ہوں وہ آل ہیں. جنہیں نبی کہیں کہ وہ مجھ جیسے ہیں، بندے نہ کہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں اور نبی ہم جیسے ہیں. بھئی توجہ، جنہیں رسول خود فرمائیں کہ وہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں، وہ آل ہیں. بھئی بڑی توجہ، یہ انگریزی والا بھی آل نہیں ہے. جب سرکار، یہ حدیث قصہ کا میں ایک جملہ عرض کر دوں، جب سرکار دو عالم گھر تشریف لائے تھے نا تو سرکار نے آگے بیٹی سے کہا تھا سیدہ ذرا مجھے اپنی چادر دو. اور سرکار، حالانکہ چادر سرکار کے پاس بھی تھی، لیکن سرکار نے چادر سیدہ بطول سے لی تاکہ دنیا کو سمجھا دیں کہ اہل بیت وہ نہیں جو رسول کی چادر کے نیچے ہیں، وہ ہیں جو بطول کی چادر کے نیچے. ایک آیت اور تلاوت ہے بھئی توجہ. میں پانچویں امام کا فرمان پڑھ. سرکار سے جناب ابو بصیر پوچھے کہ مولا ذرا صلات کے معنی سمجھا دیں، جن پر صلوات ہے ان کے پاس کیا ہے. سرکار نے فرمایا ان کے پاس طہارت کاملہ ہے، وہ آئے تطہیر کے مصداق ہیں. تو یہ مصداق تطہیر کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا مطلب ہے درود صرف اس پر ہے جو نہ رجس کے قریب جائے نہ رج اس کے قریب آئے. بھئی توجہ، جو نہ رجس کے قریب جائے، میں پوری توجہ چاہوں گا، جو نہ رجس کے قریب جائے نہ رجس اس کے قریب آئے. اب میں نام امام کا فرمان پڑھوں، صلوات پڑھیے. سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ صلوات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ ہماری ولایت ہے. میں نے نتیجہ تو عرض کر دیا، یہ ہماری ولایت ہے. اس کا مطلب ہے صلوات ولایت ہے. جس کے پاس ولایت ہے اس پر درود ہے. جس کے پاس ولایت ہے، میں کچھ کھلی ہوئی باتیں ہیں جو ممبر سے نہیں میں کہہ سکتا، جس کے پاس ولایت ہے اس پر صلوات ہے. جس کے پاس ولایت نہیں اس کے پاس
اس پر صلوات نہیں. پہلے دیکھو کہ ولایت کیا ہے. یہ آخری جملہ میں عرض کروں. ولایت کے لیے میں ایک ہی آیت پڑھوں جو بڑی معروف آیت ہے. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہم راکعون اسی سے نتیجہ ہم راکعون کیا ہے؟ اس میں ہم کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جمع کا صیغہ ہے اور بہت سے رکوع میں زکات دینے والے اس میں شامل ہیں. تو میں پہلے ہم سمجھا دوں کہ یہ ہم کیا ہے. اگر ہم پہنچ جائے نا یہ ہم کیا ہے تو بات میری مکمل ہو گئی اور کنسیپٹ بھی سارے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. ولایت صلوات ہے اور صلوات ولایت ہے، یہ ذہن میں رہے. ہم راکعون کے مصداق ولی ہیں. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور ہم راکعون کے مصداق ولی ہیں. تو آئیے پہلے یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ ہم کیا ہے. ہم کو ہم سے سمجھاؤں گا. جب یہ چادر تطہیر کے نیچے 5 تھے اور اللہ نے کہا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. جب جبرائیل نے پوچھا تھا نا یہ ہم کیا ہے تو سرکار نے فرمایا تھا ہم فاطمہ. بھائی زندگی آپ کی بھی سلامت رہو. ہم فاطمہ زندگی آپ کی. زندگی آپ کی. ایک بات میں عرض کروں اور اس پہ کوئی بحث کرے، کوئی کنائے لائے، کوئی اشارے لائے، اپنی حیثیتوں، کیفیتوں، مقامات، مراتب کا تعین کرنے کے بعد فیصلہ کر لینا. اس قوم کا ایک ادنا سا نوکر اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ آخری جملے میں پیش کرنے جا رہا ہے. درود صرف اس پر ہے جو فاطمہ کو ماں کہہ سکے. ہائے 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 ہائے. جو فاطمہ کو ماں کہہ سکے اس پر درود ہے. اپنی کیفیتوں، حیثیتوں اور مراتب کا تعین کر لینا. جو سیدہ کو ماں کہہ سکے اس پر درود ہے. جو سیدہ کو ماں نہ کہہ سکے اس پر درود نہیں. یہی تو وجہ ہے. بھئی توجہ کہ وہ بیٹے جو رسول مباہلہ کی فتح کے لیے علی کو دیں انہیں حسنین کہتے ہیں، اور وہ بیٹا جو اپنی بیٹیوں کے چادروں کے تحفظ کے لیے سیدہ علی کو دیں اسے عباس کہتے ہیں. اس بات سمیٹ لو شام ہونے کو ہے. حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ سرکار وفا کو سیدہ نے بیٹا کہا. بڑے حوالے موجود ہیں. وہ بھی آل رسول میں شامل ہیں. مصداق درود ہے. اس پہ پھر کبھی بات ہو جائے گی، لیکن چند جملے مجھے چونکہ شام ہو رہی، بیٹیوں بہنوں کو گھروں کو واپس پلٹنا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بیٹی کو، کسی بہن کو، کسی ماں کو رستے میں اندھیرا ہو جائے. یہ بیٹے سے پکڑ لیں بھائی، موبائل بند کر دیں، پکڑ کے بند کر لے لے اس سے. شکر گزار ہوں آپ کا، اپنے کمال انعامات سے میری گزارشات کو قبول کیا. آج 22 سفر ہے اور ایام چہلم ہے. چہلم کتنے دن بعد ہوتا ہے بابا جی؟ کتنے دن بعد چہلم ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ 40 دن بعد. لیکن جس کے چہلم کے یہ دن ہے نا
اس کا پہلا چہلم برسی کے بعد ہوا تھا. آباد میں سلامت میں آپ کی آواز بلند ہو گئی. میرا حصہ مجھے مل گیا. جنہوں نے چہلم کرنا تھا وہ سوئم سے پہلے ہی بابا کی ولایت کا پیمان ہاتھوں میں پہن کے ولایت بچانے کے لیے. یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا کہ ولایت بچانے گئی تھی علی کی بیٹیاں. مجھے ایک بڑا منظر یاد ہے جب 12 محرم کو قافلہ کوفہ پہنچا تھا. اس وقت سرکار امیر مسلم کے دونوں شہزادے تہہ خانے میں قید تھے. تہہ خانے کے بالکل قریب سے سیدہ گزری تھی. تو علی کی بڑی بیٹی بادشاہ زادی نے سرکار عباس کی بہن سے، سرکار مسلم کی جوڑی کی ماں سے، سیدہ ام البنین کی بیٹی سے، سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ نے پوچھا تھا، رقیہ آپ کو یہاں بیٹوں کی خوشبو نہیں آئی؟ فرمایا سیدہ آئی ہے خوشبو. میری مخدومہ نے فرمایا تھا رقیہ پھر روئی کیوں نہیں؟ سیدہ رقیہ نے اب رو کے کہا تھا سیدہ زینب آپ نے ہی تو بیٹوں کے جنازوں سے چپ کر کے گزرنا سکھایا. میں بسم اللہ کروں آباد ہوں. یہ تہہ خانے کے باہر کا منظر تھا. اور قبلہ اندر کا منظر کیا تھا؟ دونوں شہزادے قید تھے. تو جو چھوٹا شہزادہ تھا نا اس نے بڑے شہزادے کی ابا کا دامن پکڑا اور کہنے لگا بھیا تمہیں اماں کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی؟ بڑے شہزادے نے کہا تم نے سنی ہے تو میں نے بھی سنی ہے. اگر تم کہو تو آواز دے کہ ماں کو روک لو. تو چھوٹے شہزادے نے کہا تھا نہ بھیا روکنا نا، اماں نانا کی ولایت بچانے شام جا رہی ہے. یہ آل محمد کا گیرا ہے. بس سیدہ ولایت بچا کے واپس کربلا آئی. 7 دن کربلا رہی. 7ویں دن رخصت لے کے میری مخدومہ کربلا سے ودا کر کے مدینے پہنچ گئے. اجازت ہے میں 2 جملے مصائب کے کہوں؟ جب سیدہ مدینے پہنچی تو مولا سجاد نے فرمایا وہ بھی چلے مدینے؟ فرمایا نہ سجاد میں شام کی فاتح ہوں اور جا رہی ہوں اپنے وطن واپس. جو فاتح ہوتے ہیں وہ وطن ایسے واپس نہیں جاتے. پہلے بشیر جائے جا کے منادی کرے. بشیر مدینے میں آیا منادی کرنے لگا اور منادی میں آواز کیا دیتا تھا؟ مدینے والوں کربلا والے پلٹ آئے. کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. بابا جی یہ اعلان کرتا کرتا محلہ بنو ہاشم کے باہر آ گیا. ملک صاحب اس نے اعلان کیا کہ مدینے والوں کربلا والے پلٹ آئے ہیں. یہ اعلان سخی عباس کی پاک اماں نے سنا. اپنے غلام سے کہا ذرا اعلان کرنے والے کو دروازے کے باہر بولا. جب بشیر دروازے کے باہر آیا سیدہ ام البنین نے پوچھا یہ اعلان تم نے کیا؟ کربلا والے پلٹ آئے. جی سیدہ میں نے کیا. مخدومہ آواز دے کے کہتی بتا میرا عباس پلٹ آیا؟ اعظم اللہ اجورکم. بشیر رو پڑا. آواز دے کے کہتا نہیں سیدہ آیا تو نہیں، لیکن یہ تو بتائیں آپ نے نہ شبیر بادشاہ کا پوچھا، نہ علی اکبر کا پوچھا، نہ قاسم کا پوچھا، نہ اون کا، نہ محمد کا، نہ 6 مہینے کے علی اصغر کا. آپ نے پوچھا تو صرف اپنے عباس کا. سیدہ ام البنین کہتی ہیں بشیر میں نے اسی کا پوچھا ہے، جو آ گیا ہے تو یقیناً سارے آ گئے ہیں. بشیر کہتا نہیں سیدہ آپ کے لال کربلا میں بازو کٹوا کے اتر گیا تھا. اب بشیر کو احساس ہوا کہ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ تیرا عباس جیسا بیٹا اتر گیا. کہنے لگا سیدہ ایسی بات نہیں ہے، تیرا بیٹا ایسے نہیں اترا. تیرے بیٹے کو اتارنے والے 9 لاکھ تھے. جب کہا نا 9 لاکھ تھے
عباس کی اماں آواز دے کے کہتی بشیر میرے لال کی توہین نہ کر، 9 لاکھ کیا پوری کائنات بھی مل جائے نا، آباد رہو سلامت رہو، تو میرے لال کی نالین کا تسمہ نہ کھلے۔ بس صاحب وہ اعلان ہو گیا، مدینے سے قافلہ علی کی بیٹی کے استقبال کے لیے چلا۔ اس قافلے میں سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار تھے، سیدہ ام البنین تھی، سیدہ ام سلمہ تھی، وہ بی بی تھی جو 28 رجب کے بعد نبی کے روضے پہ چراغ جلاتی تھی، سرکار محمد حنفیہ بھی تھے۔ پتہ نہیں کون بندہ اگلے جملے کو سمجھ کے سیدہ سے آنسو طلب کر لے گا۔ یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں علی کی عزت مدینے کی مٹی پہ بیٹھی، تمہاری زندگی ہو سلامت رہو۔ جب یہ قافلہ قریب آیا نا، سیدہ اپنی جگہ سے اٹھی، مدت کے بعد بہن نے اپنا کوئی بھائی دیکھا تھا، آئے آئے سرکار محمد حنفیہ سامنے کھڑے تھے نا، تو قبلہ محمد حنفیہ جھکنے لگے۔ جب جھکے نا تو سیدہ آواز دے کے کہتی نا محمد آج مجھے جھک کے نہ مل۔ کیوں سیدہ؟ فرمایا آج مجھے ویسے مل جیسے حسن ملتا تھا، آج ویسے مل جیسے حسین ملتا تھا۔ سیدہ بتاؤ جب بڑے بھائی چھوٹی بہنوں سے ملیں تو کیسے ملتے؟ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا۔ چونکہ سیدہ کا حکم تھا محمد حنفیہ کا، فرات بھائی کانپتا ہوا ہاتھ علی کی بیٹی کے سر پہ آیا۔ علی کی بیٹی محمد کا ہاتھ برداشت کر گئی، مگر جب ہاتھ واپس پلٹا نا تو ہاتھ کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کے محمد کی چیخیں نکل گئی۔ آواز دے کے کہتے سیدہ یہ میرے ہاتھ میں آپ کے سر کا خون آ گیا، آپ کے سر میں لہو کیسا ہے؟ فرمایا محمد میں شام کے بازاروں میں نبی کی نسل بچاتی رہی، یہ میں اجر رسالت لے کے آئی ہوں۔ بس ہزاروں قافلہ مدینے میں داخل ہو گیا۔ آخری جملہ کہوں، قافلہ مدینے میں داخل ہوا، سید الساجدین مسجد میں چلے گئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، نمازی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مولا سجاد مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے نا، نمازیوں کی نظر پڑی، سب نمازی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ مولا نمازیوں کی صفوں سے گزرے، خطیب ممبر جمعہ ممبر پہ بیٹھا تھا، اس نے مولا سجاد کو دیکھا، ممبر چھوڑ دیا، مولا ممبر پہ بیٹھ گئے۔ مدینے کے ہر نمازی نے ہاتھ باندھ لیا، کہنے لگے مولا ذرا اپنی زبان سے بتائیں کربلا میں ہوا کیا تھا؟ لوگوں نے کہہ دیا مولا بتائیں ہوا کیا تھا؟ اس علاقے والوں مجھے بتاؤ جب کوئی ذاکر پورا سر انداز میں حسین مولا کی شہادت پڑھ دے دیر تک بابا جی لوگ روتے رہتے ہیں۔ وہ شہادت پڑھی تھی مدینے میں میرے مولا سجاد نے اپنے بابا کی، مسجد نبوی میں اس ممبر کی عزت کی قسم سجاد نے شہادت ایسے پڑھ دی تھی، پھر 3 دن تک مدینے کے چولہوں میں آگ نہیں جلی، لوگ روتے رہے ماتم کرتے رہے۔ بس آخری لفظ ہیں، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ شام ہو گئی نا، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہیں سجاد شام ہو گئی ہے، نمازی چلے گئے ہیں، اب میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھوپھی اماں، کناتیں لگ گئیں، ہاں میں سمجھا نہیں سکتا، کناتیں لگ گئیں۔ علی کی بیٹی چلی نانا کے روزے کی طرف۔ قبلہ مدت کے بعد کسی کے استقبال کے لیے روضہ رسول کے چراغ بجھے۔ علی کی بیٹی نانا کے روزے کے دروازے میں آئی، نبیوں کے سلطان قبر سے برآمد ہوئے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے دین کی موسیقی۔ سیدہ نانا کے مزار میں داخل ہوئی، آ کے نبیوں کے سلطان کی قبر کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بیٹھ کے بی بی نے پہلا کام ہی ایسا کیا کہ مدینے کی سرزمین کانپنے لگی۔ میں بتاؤں وہ کام کیا تھا؟ بی بی نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک کئی سوراخوں والا کرتا نکالا، اسے نانا کی قبر پہ رکھا۔ جو بندے ابھی ماتم میں شامل نہیں ہو سکے نا، انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ نبیوں کے سلطان کی قبر میں زلزلہ آیا، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی بس نانا بس، ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے۔ جب کہا نا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے، نبی آواز دے کے کہتے کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتا ہے؟ بیٹی آپ کو بھی زخم آئے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے بڑا مارا ہے۔ میں بسم اللہ کروں بھائی، تیاری کر کے بیٹھو، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے، میں بسم اللہ کروں، مجھے بڑا مارا ہے۔ نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ
کوئی زخم سناؤ۔ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی نانا آج ایک زخم سناتی ہوں، باقی پھر کبھی آؤں گی باقی زخم سنا دوں گی۔ نانا آپ کو یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کے میدار پہ آخری بار آئی تھی، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا نانا میں جا رہی ہوں، جب پلٹ کے آؤں گی نا تو میری نسل بچے نہ بچے، نانا میں آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی۔ نانا آپ سے کیا ہوا وعدہ مجھے یاد تھا، جب 13ویں ضرب چل گئی تھی نا تو یزید کی فوج آگ لے کے ہمارے خیمے جلانے آ گئی تھی۔ نانا ہر خیمہ جلتا رہا، پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی۔ نانا جس خیمے میں تیری نسل موجود تھی، نانا میں اس خیمے سے تیرا سجاد اپنی پشت پہ اٹھا کے جب خیمے سے نکلی تھی تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ محمد کا بیٹا بچ گیا ہے، تو یزید کی فوج کے 70 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے سجاد کو مارنے آ گئے تھے۔ نانا وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے، میں پہلو بدل کے تیرا سجاد بچاتی تھی۔ نانا کوئی نیزہ میرے سر میں لگ جاتا تھا، نانا کوئی نیزہ میرے بازو میں لگتا تھا، نانا تیرا بیٹا بچ گیا، میری پوشاک کا رنگ تبدیل۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ